اپنا آج کا سبق شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آیت نمبر 227 ختم ہو چکی ہے اور 228 شروع ہو رہی ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء ولا يحل لهن أن يكتمن ما خلق الله في أرحامهن إن كن يؤمن بالله واليوم الآخر۔ والمطلقات اور مطلقہ عورتیں، والمطلقات اور مطلقہ عورتیں، یتربصن اپنے روکے رکھیں، یتربصن روکے رکھیں، بانفسہن اپنے آپ کو، والمطلقات اور مطلقہ عورتیں یتربصن روکے رکھیں، بانفسہن اپنے آپ کو، ثلاثۃ تین، قروء قرء کی جمع ہے اور قر کہتے ہیں، ابھی ہم نے ایک دو روز قبل پڑھا ہے، ماہانہ طور پر عورت کو جو کچھ ناپاکی کے ایام آتے ہیں وہ 3 ایام جو ناپاکی کے ہیں، پیریڈز کہہ لیجیے آپ، حیض کے ایام، 3 حیض تک عورتیں اپنے آپ کو روکے رکھیں۔ والمطلقات اور جو مطلقہ عورتیں ہیں جن کو طلاق دے دی گئی، وہ روکے رکھیں اپنے آپ کو 3 حیضوں تک، ثلاثۃ قروء 3 حیضوں تک۔ ولا اور نہیں، یحل حلال، لہن ان کے لیے، ولا یحل لہن اور حلال نہیں ہے ان کے لیے، ان کے یکتمنا وہ چھپائیں، ان یکتمنا کہ وہ چھپائیں، ما جو خلق پیدا فرمایا، اللہ تعالی نے، ما خلق اللہ جو اللہ تعالی نے پیدا فرمایا، فی میں ارحام رحم کی جمع ہے، ہن ان کے رحموں میں، ان کے پیٹوں میں جو کچھ اللہ نے پیدا فرمایا ہے ان کے لیے جائز نہیں ہے کہ اس کو چھپائیں، اور جو کچھ اللہ نے ان کے پیٹوں میں پیدا فرمایا ہے ان کے لیے جائز نہیں ہے کہ وہ اس کو چھپائیں۔ ان اگر کننا ہیں وہ، یؤمننا ایمان رکھتی، باللہ اللہ تعالی پر، والیوم الآخر اور آخرت کے دن پر۔ ان کن یؤمن باللہ والیوم الآخر اگر وہ اللہ اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتی ہیں۔ دین اسلام کے بہت ہی حساس موضوعات میں سے اب ایک موضوع طلاق کا یہاں سے شروع ہو رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کو بہت دفعہ بیان فرمایا قرآن کریم میں، حتیٰ کہ ایک تو پوری سورت الطلاق، طلاق کے نام سے اللہ تعالیٰ نے نازل فرمائی، اس میں سارے احکام ہی طلاق سے متعلقہ ہیں۔ یہاں سے اس کا سلسلہ شروع ہو رہا ہے۔ سب سے پہلی بات تو یہ سمجھنے کی ہے، اور یہ بات بہت دفعہ بیان ہو چکی ہے، کہ بالکل آخری حد پہ جا کر قدم اٹھایا جانے والا طلاق ہے۔ میاں اور بیوی کے درمیان جب ہر کوشش ناکام ہو جائے، مصالحت کی
ان کے آپس میں اچھے انداز سے رہنے کی، ان کے خوشگوار ازدواجی زندگی کی ہر کوشش ناکام ہو جائے تو اس کے بعد سب سے آخری جو حل ہے وہ طلاق ہے. اور یہ پسند پھر بھی نہیں ہے، پسند طلاق پھر بھی نہیں ہے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان ہے کہ اللہ کے ہاں جن چیزوں کو جائز قرار دیا گیا ان میں سے سب سے جو مبغوض، جس سے اللہ کو بغض ہے، اور بغض کہتے ہیں دلی نفرت کو، کہ جس چیز سے اللہ کو دلی نفرت ہے وہ طلاق ہے. جن کو جائز قرار دیا، ایک مجبوری، انسانی مجبوری ایسی تھی کہ جس کی بنا پر اس کی اجازت دی گئی اور اس کی گنجائش رکھی گئی، لیکن وہ گنجائش ہے بالکل آخری حل پہ جا کر، کہ جہاں جا کر وہ دونوں افراد میاں بیوی مل کر بھی اپنے تعلقات صحیح برقرار نہ رکھ سکیں، اور ان کے والدین مل بیٹھیں اور وہ بھی اپنے تعلقات کو صحیح اور برقرار، ان کے تعلقات کو صحیح اور برقرار نہ رکھ پائیں، اور پھر اس کے بعد جو مقامی سطح پر پنچایت، کوئی مصالحتی کمیٹی، کوئی وہ بھی ان کے تعلق کو برقرار رکھنے میں کامیاب نہیں ہو پائی، تو پھر آخری جو حل ہے وہ یہ ہے کہ ٹھیک ہے پھر اس رشتے کو ختم کر دیا جائے. یعنی یہ سب سے آخری حل ہے جا کر، اس کے بعد کوئی گنجائش نہیں. اس طلاق کے بعد پھر ظاہر ہے کہ کوئی گنجائش اس کے بعد ہے ہی نہیں، کیونکہ یہ آخری سٹیپ ہے. پہلی بات تو یہ یاد رکھنے کی ہے، یہ پہلا حل نہیں ہے، یہ پہلا حل نہیں ہے، یہ سب سے آخری حل ہے. اور اس آخری حل کا مطلب یہ ہے کہ اس کے بعد پھر کوئی حل نہیں ہے. دوسری بات، اس آخری حل میں بھی اسلام نے اتنی گنجائش رکھی ہے کہ وہ 1000 مرتبہ میاں بیوی سوچ سکتے ہیں اور ان کے عزیز و اقارب اس کے اندر آ کر اپنا کردار ادا کر سکتے ہیں، اور ان کے بچے آ کر اس میں اپنا کردار ادا کر سکتے ہیں کہ یہ رشتہ برقرار رہ سکے. پھر بھی آخری حد تک آ کر بھی وہ کیسے؟ طلاق کا طریقہ کیا ہے؟ مطلب جس طرح اسلام نے ہمیں کہا ہے کہ اگر تم بالفرض دینا ہی چاہتے ہو، پہلی بات کہ عورت حالت حمل میں نہ ہو، پریگنینسی نہ ہو عورت کی، کیونکہ وہ جو کیفیت ہوتی ہے نا وہ ایسی ہوتی ہے کہ مرد بسا اوقات نہیں بھی اچھی لگ رہی وہ مرد کو، تو اسے کہا گیا صبر کرو، ٹھہرو ذرا، کچھ وقت انتظار کر لو. دوسرا یہ کہ وہ عورت ناپاکی کے ایام میں بھی نہ ہو، کیونکہ ان ایام میں ہو سکتا ہے کہ وہ پاک صاف نہیں رہ پائی، خامن کا دل اچاٹ ہو گیا. ٹھہر جاؤ، نہ تو ناپاکی کے ایام میں دینی ہے، نہ ہی وہ اس کو حالت حمل میں دینی ہے. اب وہ پاکی کے ایام ہیں اور تمہارے ذہن میں یہی ہے کہ نہیں رہنا، ایک طلاق دو، بس ایک طلاق. اس کو کہتے ہیں طلاق رجعی. طلاق رجعی کا مطلب یہ ہے کہ خاوند اس سے رجوع کر سکتا ہے، نکاح برقرار ہے، ایک طلاق دینے کے بعد بھی نکاح برقرار ہے. پاکی کے ایام ہو، نارمل حالات ہو، پریگنینسی نہ ہو، اب خاوند ایک طلاق دے. اب طلاق دے کر وہ انتظار کرے کس کا؟ کہ اس کے یہ پاکی کے ایام بھی گزر جائیں اور پھر جو ناپاکی کے ایام ہیں وہ بھی گزر جائیں. اگلے پاکی کے ایام آ گئے پھر، اچھا اب سوچ لے کہ ہاں واقعی طلاق ہی دینی ہے. اچھا دوسری طلاق سے پہلے اب یہ جو طلاق دی ہے نا، ایک طلاق، نکاح باقی ہے، نکاح ٹوٹا نہیں ہے. صرف خاوند اور بیوی آپس میں کہیں کہ ہم باہمی رہنا چاہتے ہیں، ہم طلاق نہیں چاہتے، اس طلاق کا اثر ختم ہو گیا.
اسے کہتے ہیں رجوع کرنا. انہوں نے اپنی اس طلاق سے رجوع کر لیا, نکاح بالکل بحال, وہ میاں بیوی ہیں. لیکن اگر ایسا نہیں ہو پاتا, کسی نئے نکاح کی ضرورت نہیں ہے, کسی دوسرے بندے کو انوالو کرنے کی ضرورت بھی نہیں ہے, کسی کفارے کی, کسی فدیے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. صرف یہ دونوں آپس میں اس پہ بات کر لیں کہ جو طلاق ہم نے دی گئی ہے ہم اسے رجوع کرتے ہیں, بس نکاح بحال, نکاح ٹوٹا نہیں, نکاح بحال. ایک طلاق جو دی گئی تو اس کا اثر بھی ختم. اچھا, ایک طلاق دی, درمیان کا پیریڈ گزر گیا, باقی کا دور آ گیا, اب بھی دونوں یہی سوچتے ہیں کہ نہیں طلاق ہی ہم نے دینی ہے, تو خاوند کو چاہیے پھر ایک طلاق اور دے دے, ایک طلاق اور دے دے. یہ ہو گئی 2 طلاقیں. اب اسے کہتے ہیں طلاق بائن. بائن اس طلاق کو کہتے ہیں کہ جس سے نکاح ٹوٹ جاتا ہے. نکاح ٹوٹ گیا, نکاح ٹوٹ گیا, لیکن نکاح ٹوٹنے کے باوجود اگر ان کو اب بھی خیال آ جاتا ہے کہ نہیں ہم نے رہنا ہے, تو یہ تجدید نکاح کریں گے, نیا حق مہر, اور اس کے لیے کسی یونین کونسل میں جانے کی ضرورت نہیں ہے, اس کے لیے کسی کورٹ عدالت میں جانے کی ضرورت نہیں ہے. گھر میں بیٹھے بٹھائے 2 گواہان کی موجودگی میں میاں بیوی آپس میں ایک دوسرے سے ایجاب و قبول کر لیں, حق مہر ہو جائے, نکاح ہو گیا. تجدید نکاح, اس کے لیے کسی کاغذ, قلم, پینسل, ویسے اگر وہ احتیاط کے طور پر لکھنا چاہیں تو ان کی مرضی. لیکن اگر وہ کہتے ہیں نہیں یہ دوسری طلاق بھی ہو گئی, پاکی کا وقت بھی گزر گیا, پھر ناپاکی کا وقت آیا عورت کا, وہ بھی گزر گیا, پھر پاکی کا وقت آیا, اور اب بھی یہ سمجھتے ہیں کہ ہمارا آپس میں رہنا ٹھیک نہیں ہے, اب تیسری طلاق دے دیں. اب جب تیسری طلاق اس نے دے دی ہے, اب یہ عورت ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اس پر حرام ہو گئی ہے, ہمیشہ ہمیشہ اس طرح کہ اب اس کے نکاح سے نکل گئی ہے. اور پھر وہ ایک حلالے کی صورت ہے, اس کا بھی کبھی انشاءاللہ ذکر آ جائے گا. یعنی اب یہ دوبارہ فوراً اس عورت سے نکاح نہیں کر سکتا, نہ عدت کے دوران نہ عدت کے بعد, جب تک کہ وہ ایک اگلی صورت ہے وہ نہ ہو جائے. وہ انشاءاللہ پھر بیان کریں گے. یہ ہے طریقہ. اس میں اتنا موقع ہے سوچنے کا, اس میں اتنا موقع ہے پلٹنے کا, اس میں اتنا موقع ہے رشتے کو بحال رکھنے کا کہ انسان سے غلطی کے ہونے کا امکان نہ ہونے کے برابر رہ جاتا ہے. اور گورنمنٹ نے جو طریقہ اختیار کیا ہوا ہے وہ بھی تقریباً یہی ہے. وہ بھی یہی ہے کہ وہ ایک طلاق پہلے بھجواتے ہیں, پھر دوسری طلاق بھجوائی جاتی ہے, پھر تیسری طلاق بھجوائی جاتی ہے. جو اصلاً طریقہ ہے اس میں ہم گڑبڑ کر لیں تو ایک الگ بات ہے. یہ ہے اصل طریقہ. یہاں پر انشاءاللہ یہ جو بیان ہوگا نا, یہ اسی ترتیب سے بیان ہوگا, یہ ذہن میں رکھنا ہے. یہاں پر یہ جو بیان ہوگا, ابھی جو ہم آج کی آیت پڑھ رہے ہیں اس میں پہلی طلاق والی بات ہے, پہلی طلاق والی بات ہے. پھر دوسری طلاق اگلی آیت میں آئے گی, الطلاق مرتان. پھر اس کے بعد تیسری آیت میں جا کر فإن طلقها, تیسری طلاق پھر وہاں جا کر تیسری آیت میں جا کر آئے گی. یاد رکھیے گا, یہ آج ہم جو سبق پڑھ رہے ہیں اس میں وہ پہلی طلاق ہے. کل ہم پڑھیں گے انشاءاللہ اس میں دوسری طلاق ہے, اور پھر اس سے اگلے دن ہم پڑھیں گے تیسرے دن اس میں تیسری طلاق ہے. ہم پڑھیں گے فإن طلقها, پھر اگر اس خاوند نے اس عورت کو طلاق دے دی فلا تحل له من بعد, اب اس کے بعد یہ عورت اس کے لیے حلال نہیں ہے. اب یہ عورت یہ اصل طریقہ ہے. لیکن اگر کوئی شخص اسلام کی اس اصل اساس اور حکم پہ عمل نہیں کرتا, سہولت سے فائدہ نہیں اٹھاتا, آسانی کو نہیں اختیار کرتا, بلکہ وہ حالت حمل میں طلاق دے دیتا ہے, پھر بھی طلاق ہو جائے گی. وہ حالت حیض میں طلاق دے دیتا ہے ناپاکی کے دوران, پھر بھی طلاق ہو جائے گی. وہ اکٹھی دے دیتا ہے, پھر بھی طلاق ہو جائے گی, پھر بھی طلاق ہو جائے گی. اور ایک شخص
جب کسی عورت سے نکاح کرتا ہے اس کے پاس صرف 3 طلاق 3 دفعہ یہ لفظ استعمال کرنے کا اختیار ہوتا ہے. 3 دفعہ یہ لفظ، تینوں اکٹھے کہہ دے، تینوں مہینے کے وقفے سے کہہ دے، یا تینوں 6 مہینے کے وقفے سے کہہ دے، 6 سال کے وقفے سے کہہ دے، تینوں واقع ہو جائیں گی. مثلا ایک شخص نے اپنی بیوی کو 1 طلاق دی، بعد میں احساس ہوا نہیں، رجوع کر لیا تو ایسی صورت میں اس کے پاس اس عورت کے حوالے سے صرف 2 طلاقوں کا اختیار باقی رہ گیا. 5 سال بعد 10 سال بعد اگر وہ اپنی بیوی کو 1 طلاق اور دے دیتا ہے تو اس کی بیوی کو 1 طلاق آلریڈی ہو چکی تھی، یہ دوسری ہو گئی، اور دوسری جو ہی ہوئی عورت بائنہ ہو گئی، یعنی نکاح ٹوٹ گیا ان کا، 2 طلاقیں ہو گئیں. یہ نہیں کہہ سکتا جی وہ تو رجوع ہو گیا تھا، وہ تو ختم ہو گئی تھی، نہیں. ایک نکاح میں ایک شخص کو 3 طلاقوں تک کا اختیار ہے، 3 دفعہ وہ اپنی بیوی کو، اسی لیے اسلام نے اس نے بڑی احتیاط کا حکم دیا ہے اور ٹائم رکھا ہے اور وقت متعین کیا ہے کہ بھئی پاکی کا زمانہ دیکھو، نارمل حالت دیکھو، اور اس کے علاوہ یہ ہے کہ وقت دیکھو. اس سے پہلے ماں باپ کو ڈالو درمیان میں، کسی بڑے بزرگ کو ڈالو درمیان میں، حتیٰ کہ اگر کورٹ عدالت کو ڈالنا پڑے تو ان کو بھی ڈالو درمیان میں کہ رشتہ نہ ٹوٹے. لیکن اگر کوئی شخص یہ نہیں کرتا، یہ سہولتیں نہیں اٹھاتا، ٹھک 3 دے مارتا ہے، اس کی بیوی حرام ہو گئی، اس کی بیوی اس پر حرام ہو گئی، کیونکہ اس نے کر دی. اللہ نے حلال کی تھی، اس نے حرام کر دی. اب ایک میں ویسے درمیان کی ایک بات کہنا چاہتا ہوں، کبھی بھی مسئلہ پوچھنا ہو طلاق، اگر کوئی طلاق اللہ نہ کرے کوئی دے، اگر کوئی دینا چاہتا ہو، مسئلہ پوچھنا ہو تو طلاق دینے سے پہلے پوچھنا ہے، طلاق دینے کے بعد نہیں پوچھنا. لوگ طلاق دے کے آخر کہتے ہیں جی طلاق دے آیا ہوں، اب بتائیں. کیا بتائیں؟ یہ تو ایسا ہی ہے کہ بندہ کسی کو گولی مار دے، وہ مر گیا، اور مرنے کے بعد اب کہے جی اب بتائیں کہ کیا کروں. اب بھائی پھانسی پہ چڑھ جاؤ، اب جاؤ پولیس کے پاس، اقبال جرم کرو، میں قاتل ہوں، پولیس آپ کو پکڑے، چلان کاٹے، آپ کو عدالت میں دے، عدالت آپ کو سزائے موت دے، بس یہ صحیح طریقہ ہے. یا ورثاء آپ کو معاف کر دیں، یا دیت ہو جائے. یہ 2-3 آپشنز ہیں. اب اگر کوئی اس بندے کو بچانے کی کوشش کرتا ہے، قاتل کو جو قتل کر چکا ہے، اب اگر کوئی اس کو بچانے کی کوشش کرتا ہے تو یہ کیا ہے؟ غلط، جھوٹ، دھوکہ، فراڈ. وہ قاتل ہے، اس نے قتل کیا ہے، وہ قتل کر چکا ہے. اب یا تو ورثاء اس کو معاف کر دیں، مقتول کے ورثاء، یا دیت ہو جائے، یا اس کو شرعاً تو پھانسی کی سزا ہے، سزائے موت ہے، قصاص، قتل کے بدلے قتل ہے. اب اگر کوئی وکیل ایڑی چوٹی کا زور لگا کر پیسے لے کر اس کو بچانے کی کوشش کرتا ہے تو وہ کیا ہے؟ جھوٹ، دھوکہ ہے. اسی طرح جو شخص اپنی بیوی کو 3 طلاقیں دے دے، اب اس کے بعد وہ مسئلہ پوچھے اور کوئی اس کو بچانے کی کوشش کرے تو اس کا مطلب کیا ہے؟ حرام کو حلال کرنے کی کوشش. تو حرام حلال نہیں ہوگا، حرام حرام رہے گا. اسی لیے خدا نخواستہ اگر کسی کا ارادہ ہو، اللہ نہ کرے، میں آپ کی بات نہیں کر رہا، کسی کی بات بھی نہیں کر رہا، کوئی شخص اگر کسی کا اپنی بیوی کو طلاق دینے کا ارادہ ہو تو طلاق دینے سے پہلے پوچھنا ہے، طلاق دینے کے بعد نہیں پوچھنا. طلاق دینے کے بعد تو گھر والوں کو بتانا ہے کہ جی یہ عمل ہو چکا ہے، اور بیوی کو بتانا ہے کہ بھئی تیرا میرا رشتہ ختم ہو چکا ہے، اب عدت ہے، نان نفقہ ہے، اخراجات ہے، بچوں کے معاملات ہیں، وہ یا تو خود مل بیٹھ کے حل کر لو یا پھر کورٹ میں چلے جاؤ اور کورٹ آپ کے درمیان ڈیسیجن کر دے. رشتہ ختم ہو چکا. کیوں؟ اللہ آپ کو بہت سہولت دے رہے ہیں، اللہ آپ کو بہت موقع دے رہے ہیں، اللہ آپ کو بہت سمجھانا چاہ رہے ہیں، آپ نہیں سمجھنا چاہ رہے تو یہ غلطی ہے. ہمارے معاشرے کا سب سے بڑا المیہ طلاق دینے کے بعد پوچھتے ہیں جی آپ کیا کریں. اور پوچھنے کا مطلب پتہ کیا ہوتا ہے؟ پوچھنے کا صرف ایک مطلب ہوتا ہے، میں طلاق دے چکا ہوں، آپ اس کا کوئی راستہ نکالیں کہ یہ بیوی میرے لیے حلال رہے، اور طلاق جو میں دے چکا ہوں وہ نہ ہو.
جو طلاق میں دے چکا ہوں وہ نہ ہو، کوئی طریقہ بتائیں مجھے. یہ ہمارے ملک کا ایک بہت بڑا المیہ، میں کئی لوگوں سے میں نے سنا ہے، کئی لوگ ایسے کئی دفعہ بیویوں کو طلاق دینے کے باوجود ساتھ رہ رہے. تو بھائی حرام ہے، زنا ہے. اب اس عورت کے ساتھ جس کو 3 دفعہ طلاق دے چکا ہے، اب اس کے ساتھ رہنا حرام ہے، ناجائز ہے. کئی لوگ تو کہتے ہیں اس کے بعد بچے بھی ہوتے ہیں، تو بھائی وہ میں کیا کہوں گا، جائز نہیں ہے وہ. اس معاملے کو، یہ بہت حساس معاملہ ہے، اسی لیے اللہ پاک نے اس کو آخری حد پہ رکھا ہے کہ جب بندہ جا کے سوچے کہ اس کے بغیر میرے پاس کوئی حل ہے ہی نہیں ہے، تو پھر اس کے بعد کوئی حل نہیں ہے. کل آپ نے ایک سوال کیا تھا ایلا کی صورت میں، کل ایلا کی صورت میں ایک سوال آپ نے کیا تھا کہ 4 ماہ کے بعد جب اس کی جو بیوی ہے اس کو طلاق ہو گئی، ایلا 4 ماہ کی مدت تھی، قسم کھائی تھی کہ بیوی کے پاس نہیں جاؤں گا، اور 4 ماہ کی مدت اللہ نے متعین کی، تو 4 ماہ کے بعد طلاق ہو گئی. یہ طلاق بائنہ ہے، رشتہ ٹوٹ گیا ہے، نکاح ٹوٹ گیا ہے. لیکن وہ اپنا رشتہ نکاح اگر دوبارہ کرنا چاہیں تو فوراً کر سکتے ہیں. نکاح ٹوٹ گیا ہے، اور اگر یہ اگر وہ اس کو برقرار رکھتا ہے کہ ٹھیک ہے طلاق ہو گئی تو ہو گئی، ایسی صورت میں اس عورت کی عدت ہے اور اس کو اپنی عدت گزارنی پڑے گی. اس کے بعد 4 ماہ کے بعد جب طلاق واقع ہو گئی، اس کے بعد پھر اس کی جو ہے نا عدت کا ٹائم شروع ہو جائے گا. اور عدت جو ہے وہ مختلف عورتوں کی مختلف ہوتی ہے، مختلف عورتوں کی عدت مختلف ہوتی ہے. ہم پڑھیں گے سورۃ طلاق میں وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ، اگر تم نے عورتوں کو طلاق دینی ہو تو ان کو ان کی عدت کے لحاظ سے طلاق دینا، ان کو ان کی عدت کے، وہاں پر سب کی طلاق عدت الگ الگ آئے گی. سورۃ طلاق میں ایک نارمل عورت، اس کی عدت وہی 3 پیریڈز ہیں، 3 گزر جائیں تو اس کی عدت پوری ہو گئی. ایسی عورت جو اس عمر سے گزر چکی ہے، اب اس پہ یہ کیفیت ماہانہ نہیں آتی، اس کی عدت 3 ماہ ہے. ایسی عورت جس کو طلاق ہوئی حالانکہ ازدواجی تعلق شروع نہیں ہوا تھا، ازدواجی تعلق شروع نہیں ہوا تھا، طلاق ہو گئی، اس کی کوئی عدت نہیں، طلاق ہوتے ہی اس کا اگلا نکاح کہیں بھی ہو سکتا ہے. جو عورت حالت حمل میں ہے اس کی طلاق وضع حمل ہے، ڈیلیوری ہو جائے اس کی عدت ختم ہو گئی. مختلف عورتوں کی عدت وہ مختلف ہے. والمطلقات، اور جن عورتوں کو طلاق دے دی گئی، یتربصن، وہ روکے رکھیں، بانفسہن، اپنے آپ کو، 3 قروء، 3 حیضوں تک. روکے رکھنے سے مراد کہ اب ان کے لیے یہ جائز نہیں ہے کہ وہ اس سے پہلے کہیں اور نکاح کریں، یہ وقت ان کو گزارنا پڑے گا، یہ عدت کا ٹائم ان کو گزارنا پڑے گا. ہاں ایک اور تھی عدت، کسی عورت کا خامند فوت ہو جائے، اس کی عدت 4 ماہ 10 دن، اس کی عدت 4 ماہ، کسی کا خامند فوت ہو جائے اس کی عدت 4 ماہ 10 دن ہے. تو یہ مختلف حالتوں میں عورتوں کی عدتیں مختلف ہوتی ہیں. والمطلقات، اور جن عورتوں کو طلاق دے دی گئی، یتربصن، وہ روکے رکھیں، بانفسہن، اپنے آپ کو، 3 قروء، 3 حیضوں تک. اچھا، اس عورت کو طلاق ہو گئی، ایک طلاق ہوئی اور خاوند نے صرف ایک طلاق دے کے چھوڑ دیا، وہ دوسری نہیں دے رہا، دوسری بھی نہیں دی، ظاہر ہے دوسری نہیں دی تو تیسری بھی نہیں دی، ایک طلاق دے کے چھوڑ دیا. عدت گزر گئی، عدت گزرنے کے بعد یہ عورت بائنہ ہو گئی، نکاح ٹوٹ گیا. اب 2 آپشن ہیں، ایک تو یہ ہے کہ یہی خامن دوبارہ اسی عورت سے نکاح کر سکتا ہے، 3 طلاقیں نہیں ہوئی، نکاح ٹوٹا ہے، بائنہ ہوئی ہے، 3 طلاقیں نہیں ہوئی، یہی خامن اس عورت سے دوبارہ نکاح کر سکتا ہے.
بے شک اس دوران مہینہ گزر جائے، 6 مہینے گزر جائیں، سال گزر جائیں اور اس عورت کا کہیں اور نکاح نہیں ہوا، یہ خاوند اس عورت سے نکاح کر سکتا ہے۔ دوسری آپشن یہ ہے کہ یہ نکاح نہیں کرتا، یہ عورت کہیں اور نکاح کر سکتی، عدت گزر گئی، اس کی نکاح بھی ٹوٹ چکا ہے، عدت بھی گزر گئی ہے۔ یہ بہتر صورت ہوتی ہے کہ ایک طلاق دے کے چھوڑ دیا جائے کہ خدا نخواستہ 2 ماہ 4 ماہ 6 ماہ کے بعد پلٹنے کی اگر ضرورت کسی کو محسوس ہو پلٹ سکے۔ والمطلقات، اور مطلقہ عورتیں یتربصن، روکے رکھیں، بانفسہن، اپنے آپ کو، 3 قروء، 3 حیضوں تک، یعنی اس دوران کہیں اور نکاح نہ کریں۔ ولا یحل لہن، اور حلال نہیں ہے ان کے لیے، ان یکتمن، کہ وہ چھپائیں، ما خلق اللہ، جو اللہ نے پیدا فرمایا ہے، فی ارحامہن، ان کے رحموں میں، جو اللہ نے ان کے رحموں میں پیدا فرمایا ہے ان کے لیے جائز نہیں ہے کہ اس کو چھپائیں۔ اور یہ 2 چیزیں ہو سکتی ہیں، وہ پریگنینسی بھی ہو سکتی ہے اور مینسز بھی ہو سکتے ہیں، کہ عورت ناپاکی کی حالت میں ہے وہ بھی نہ چھپائے، اور عورت اگر پریگنینسی کی حالت میں ہے تو وہ بھی نہ چھپائے۔ ان کن یؤمنن، اگر وہ ایمان رکھتی ہیں، باللہ، اللہ پر، والیوم الآخر، اور آخرت کے دن پر، وبعولتہن، اور ان کے خاوند، وبعولتہن، اور ان کے خاوند، احق، زیادہ حق رکھتے ہیں، احق، زیادہ حق رکھتے ہیں، بردہن، ان کو نکاح میں واپس لینے کا، وبعولتہن، اور ان کے خاوند، احق بردہن، زیادہ حق رکھتے ہیں ان کو نکاح میں لینے کا، فی ذالک، اس عدت میں، اس عدت میں، ان، اگر، ارادو، وہ چاہیں، اصلاحا، صلح صفائی سے رہنا، اگر اصلاح چاہتے ہیں، صلح صفائی سے رہنا چاہتے ہیں، تو پھر خاوند جو ہیں ان کے، وہ زیادہ حق رکھتے ہیں کہ ان کو دوبارہ اپنے نکاح میں لے آئیں، اپنے نکاح میں پلٹا لیں۔ کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے، مثال کے طور پر خاوند نے 1 طلاق دی، اب اس کا خیال ہے کہ نہیں میں اس سے رجوع کرتا ہوں، یا 2 طلاقیں دے چکا ہے، نکاح ٹوٹ گیا ہے لیکن اب بھی اس نکاح کے بحال ہونے کا امکان ہے، اب وہ چاہتا ہے کہ نہیں میں دوبارہ اس عورت کو ہی اپنے نکاح میں رکھتا ہوں، تو کئی دفعہ لڑکی کے یا لڑکے کے یہ لوگ اکڑ جاتے ہیں کہ نہیں، اب نہیں، کیوں طلاق دی، اب ہم نے اس کو نکاح میں نہیں دینا۔ ہم آگے پڑھیں گے انشاءاللہ، وَلَا تَعْضُلُوهُنَّ أَن يَنكِحْنَ أَزْوَاجَهُنَّ إِذَا تَرَاضَوْا بَيْنَهُم بِالْمَعْرُوفِ، اگر یہ عورتیں اپنے انہی خاوندوں سے دوبارہ ان کے نکاح میں آنا چاہیں، نہ روکو، رکاوٹ نہ بنو درمیان میں، تو وَبُعُولَتُهُنَّ، اور ان کے جو خاوند ہیں، احق، وہ زیادہ حق رکھتے ہیں، بِرَدِّهِنَّ، ان کو دوبارہ لوٹا لینے کا، دوبارہ اپنے نکاح میں لے لینے کا، فی ذالک، اس عدت میں، ان ارادوا اصلاحا، اگر ان کا ارادہ اصلاح اور بہتری کا ہو، یعنی مقصد یہ نہ ہو کہ دوبارہ عورت کو نکاح میں لے کر دوبارہ ٹارچر کرنا، اس پر دوبارہ ظلم کرنا، اس کی انا توڑنا، نہیں، ان ارادوا اصلاحا، اگر ان کا ارادہ اصلاح کا ہو۔ وَلَهُنَّ، اور ان عورتوں کے بھی، وَلَهُنَّ، اور ان عورتوں کے بھی حقوق ہیں، مثلو، جیسا کہ، الذی، ان مردوں کے حقوق ہوتے ہیں، علیہن، عورتوں پر، وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ، جس طرح مردوں کے حقوق ہیں اسی طرح ان عورتوں کے بھی حقوق ہیں، بالمعروف، شرعی اصول کے مطابق، کیونکہ دور جاہلیت یہ تھا کہ عورت کی کوئی بات نہیں ہے، کوئی رائے نہیں ہے، کوئی مرضی نہیں ہے، کوئی مشورہ نہیں ہے، بس جو بات ہے صرف مرد کی ہے، عورت کو کسی چیز کا کوئی حق نہیں ہے۔ اسلام نے آ کر عورت کو حق دیا کہ جس طرح مردوں کے حق ہیں اس طرح عورتوں کے بھی حق ہیں، ہاں کچھ معاملات میں اللہ پاک نے مردوں کو فوقیت اور برتری دی ہے۔ وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ، اور
ان عورتوں کے بھی حقوق ہیں ان مردوں پر جیسا کہ مردوں کے ہیں، بالمعروف، لیکن شرعی اصول کے مطابق، یعنی وہ حق نہیں جس کا آج دنیا دعویٰ کر رہی ہے۔ مثلا مثال کے طور پر اسلام نے